میرا نام اروشی ہے۔ یہ کہانی میری بیٹی ادیتی اور اس کی زندگی پر ہے۔ میں بجنور کے ایک چھوٹے سے قصبے کی رہنے والی ہوں۔ جب میں ودوا ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کر دی۔ ایک ایسے شخص سے کر دی جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی۔ اب میرا بیٹا اور بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مگر صبح اٹھتے ہی میری بیٹی بیڈ کی چادر دن چڑھتے چینج کر دیتی، پھر مجھے چھپ چھپ کر پرانی چادر دھوتی اور خود نہانے چلی جاتی۔ کئی بار تو میری بیٹی بے ہوش بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دن بہ دن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن صبح اٹھ کر میں جلدی سے بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، مگر آگے کا ماحول دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دل سے ایک یہی بات نکلی کہ بھگوان ایسا منظر کبھی کسی ماں کو نہ دکھائے، کیونکہ وہاں میری بیٹی اور بیٹا۔ میں شادی کے 2 سال بعد ہی ودوا ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 16 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوں، مانو جیسے کہ میں ان کی بیٹی ہی نہیں تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد ہی میری ماں کوئی خوشی نہیں دیکھ پائی تھی، اور میرے پتا ان کو تو بیٹے کی بہت چاہت تھی، اسی لیے وہ مجھے ناپسند کرتے تھے اور ہمیشہ ہی مجھ سے الگ رہتے تھے۔ مجھے دل سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ مجھے اپنا مانتے بھی نہیں تھے اور مجھ پر بہت غصہ کرتے تھے۔ کچھ خاندانی سختیوں کی وجہ سے میرے پتا دوسری شادی بھی نہیں کر سکے، بس اسی کارن وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے تھے، ہر وقت مجھ سے سختی سے ہی بات کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے میری شادی بھی جلدی ہی کروا دی تھی۔ میرا پتی سرکاری اسکول میں ایک ٹیچر تھا، ہماری ایک 3 سال کی بیٹی بھی تھی، مگر ایک دن ودیالیہ سے آتے ہوئے راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی ان کی مرتی ہو گئی۔ وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھ پر تو پریشانیوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے ساس سسر نے بھی مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ شاید ان پر بھی میں بوجھ ہی تھی، وہ بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے خیال سے میں نے ہی جیسے ان کے بیٹے کو مار دیا ہو۔ پھر میں چپ چاپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے بوجھ ہی سمجھتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر اکیلے اکیلے بہت روتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کر دی، ایک ایسے شخص سے جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میرے پاس بھی ایک بیٹی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے، اسی لیے ہماری شادی ہو گئی، ورنہ میرے تو اچھے رشتے بھی نہیں آتے تھے۔ اس کا بیٹا میری بیٹی سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام ابھیشیک تھا اور میری بیٹی کا نام ادیتی تھا۔ ہم لوگ ساتھ ہی رہنے لگے اور وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ادیتی 16 سال کی ہو گئی اور ابھیشیک 15 سال کا ہو گیا۔ جب ابھیشیک کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، مطلب میرے دوسرے پتی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی ہمیشہ ہی طبیعت خراب رہتی تھی۔ انہیں طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن ان کی بیماریوں کے ساتھ جیسے تیسے گزر بسر ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مانو جیسے گھر کی رونق ہی اڑ گئی ہو۔ ہمارا اپنا مکان تھا، اسی لیے کرائے کی چنتا نہیں ہوتی تھی، اور میرے گھر میں ہی ایک کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ ایک دن جب ہم سب لوگ سو رہے تھے، پھر اچانک ہی بہت زور سے آواز آئی۔ میرا تو دل بیٹھ گیا، میں بہت گھبرا گئی تھی اور ڈر بھی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو ابھیشیک کے کمرے سے آئی ہے۔ میں اس کے کمرے کی طرف دوڑی تو میں دیکھتے ہی حیران رہ گئی، کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں ابھیشیک تو اس چھت کے نیچے نہیں دب گیا۔ جب میں قریب گئی اور میں نے جا کر دیکھا تو ابھیشیک وہاں نہیں تھا۔ وہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھا ہوگا، اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، کیونکہ اس کے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ میں نے اشور سے دھنیواد کیا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ ابھیشیک کو کوئی چوٹ نہیں آئی، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو میں اس کے سور گواسی پتا کو کیا منہ دکھاتی۔ لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اس چھت کو دوبارہ ڈلوا سکتے۔ کمرے کا تو کباڑا ہی بن گیا تھا، ساری چھت گر چکی تھی اور ہم نے اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے اپنا بستر رسوئی میں ہی ڈال دیا اور کمرے میں دونوں بچوں کو سونے کے لیے کہا، کیونکہ باہر تو بہت زیادہ سردی تھی اور باہر کوئی سو بھی نہیں سکتا تھا، اور کمرے میں ایک بیڈ اور ایک چارپائی ہی تھی۔ 2 لوگ بھی بہت مشکل سے سو پاتے تھے۔ اب وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے۔
एक कमरे में दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चुकत रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वो तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वो इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर इसको देखा तो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि इसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुलाकर लाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है, लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है, कोई भारी काम इसे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं इसके पास गई और मैंने इसे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा वो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर इसको देखा तो वो इसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने इसे पूछा कि ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं इस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से ये चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम इसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। इसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वो सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वो बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी इस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। इस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वो देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वो इस घर में अकेला ही मर्द था। वो हमारा अकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने इसे कहा भी था कि वो आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर इसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो इसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे इसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने इनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से इसे कैसे कमज़ोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वो चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने इसे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं इसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो क्या कर रही है। वो तो फिर से बैठ के चादर को धो रही थी। इस बार मैं इसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वो कर रही थी वो सब कुछ मामूली नहीं था। वो बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी।
یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ جب سے میرے بیٹے نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا تبھی سے وہ ایسا کر رہی تھی، اور بے ہوش بھی تبھی سے ہو رہی تھی۔ ابھیشیک اس کے لیے تھا تو استیلا بائی، لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ ہی پلے بڑے ہیں۔ ان دونوں میں تو سکے بھائی بہنوں جیسی محبت تھی۔ پھر ایسا کیا ہو رہا تھا؟ میری بیٹی کی طبیعت دن بہ دن کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ میں روتی اور سوچتی رہتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عورت کمزور تب ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں رہتی، لیکن جوان لڑکیاں یوں بے ہوش ہونے لگے، یہ تو کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ دوسرے ہی دن اس نے چادر دھو کر چھت پر سکائی۔ وہ آس پاس بھی ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے اسے دیکھا تو نہیں۔ میں رسوئی کی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی اس کو ایسا احساس نہیں ہونے دیا جیسے میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ لیکن میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ وہ پھر سے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور اس نے اپنے اوپر والی چادر کو اوڑھ لیا تاکہ مجھے کچھ پتہ نہ چلے۔ نیچے والی چادر ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دی۔ دکان اچھی نہیں چل رہی تھی۔ ہماری دکان پر کوئی بڑا گاہک نہیں آتا تھا، صرف بچے ہی گولیاں اور ٹافیاں لینے آتے تھے جو 5-10 روپے دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح سے تو کام نہیں چلنے والا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن یہ بات میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں بتائی۔ ابھیشیک کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ پہلے سے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اب اگر ایسے میں یہ بات بتا دیتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا، لیکن میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی کو اچھی چیزیں کھلاؤ، لیکن گھر میں تو دال روٹی کے بھی پورے پیسے نہیں ہو رہے تھے۔ گھر کا خرچہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے ابھیشیک اور ادیتی کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بیٹے نے کہا یہ تم نے تو ابھی سے ہی اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے، اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اب تو تمہیں پتا ہے نا، میں تمہاری زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تو میری بیٹی کا کہنا تھا کہ نہیں، صرف 2-4 ہفتوں کی بات ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک دن تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ صبح صبح ہی میری بیٹی نے چادر کو پھر سے دھو کر چھت پر سکھا دیا اور وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اچانک سے میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا کھا رہی ہو تم ایسا ویسا؟ اور چادر کو بار بار کیوں دھوتی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے جسے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا ماں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ لگتا ہے آج آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے یا کسی نے آپ کے کان میرے خلاف بھر دیے ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور اگر میں نے اس چادر کو دھو دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ چادر گندی ہو گئی تھی، بس اسی لیے دھو دیا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ کئی دن سے میری طبیعت خراب ہے، تو دوائی کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بھی خرابی ہو رہی ہے۔ اگر مجھے الٹی آ گئی تو اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ تبھی اچانک ابھیشیک بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ ماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تو میں نے اسے کہا ہاں، میں نے اس کو مارا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایسا تو مجھے بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی میں پوری طرح سے بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں۔ جس دن مجھے پتا چل گیا تم دونوں کے بارے میں، اس دن دیکھنا اب مجھے خود پتا نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی میں وہی بولتی جا رہی تھی، جو کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو اس سمے سو جانا چاہیے تھا، اور مجھ سے تو شام کو کہہ رہے تھے کہ آج ہم جلدی سو جائیں گے۔ میں جب کمرے کے قریب گئی تو وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے۔
किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुश किस्मत हो, तो बेटी कहने लगी कि हाँ, खुश किस्मत तो मैं हूँ, लेकिन अभी कल फिर से जब मेरी तबीयत ख़राब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। इन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, इनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी इन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और इसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो इनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था और वो दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे इन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जागे हों। इसके बाद मैंने इनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई। एक दिन मेरी बेटी के बाजू पर नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या लगा था। मैंने इसे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात ऐसी है जो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी इसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी, मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक था तो अदिति का सौतेला ही भाई। नीयत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगतों में पड़ ही जाते हैं। सका भाई तो सका होता है और सौतेला भाई सौतेला। तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, परेशानियां तो पैदा ही होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारे का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नज़र रखी थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं चुपकर इनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि ये तुम्हारी दवाई है, इस परेशानी के लिए ये दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर वो गोलियां दी। मैं परेशान होगी कि ये किस चीज़ की गोलियां इसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी है? दोनों हल करना चाहते हैं और इसके बारे में मुझे नहीं पता। और ये दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी? मेरी बेटी ने भी वो दवाइयाँ फौरन से पकड़ ली और इनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद शायद इसकी वो गोलियां ख़त्म हो गई और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वो चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और इसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई ये किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई
میں سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بیٹے اور بیٹی کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی، اسی لیے سارا کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ تب تک میری بیٹی کو یہ پتہ چل ہی گیا کہ چادر میں نے دیکھ لی ہے، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اسے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ماں وہ چادر کہاں ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ وہ تو میں نے دھوکہ ڈال دی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، اس چادر پر جو بھی لگا ہوا تھا، مجھے بتا دو یہ سب کچھ کیا ہے، تم مجھ سے اتنے دنوں تک کیا چھپا رہی ہو؟ میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، میرے دماغ میں بہت برے برے وچار آ رہے ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور پھر میری بیٹی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ ماں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے، گھر کی دکان بھی نہیں چل رہی تھی اور بھیا بھی کچھ خاص پیسے نہیں کما رہے تھے، لیکن ہمیں ایسا کوئی کام نہیں مل رہا تھا جو ہم لوگ کر پاتے۔ پھر بھیا کے ایک دوست نے اس کو ایک کام دیا۔ دراصل اس نے کچھ بہت ہی نسلی قسم کی بلیوں کے بچے رکھے ہوئے تھے جو کہ 3 سے 4 کی تعداد میں تھے، لیکن ان کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا، اسی لیے اس نے ہمیں ان بچوں کو سنبھالنے کا کام دیا اور اس کام کے بہت سارے پیسے دیے۔ دراصل بھیا بھی پورا دن وہیں ہوتے تھے، لیکن رات میں بھائی کو آرام بھی کرنا ہوتا تھا، اس لیے ان بلی کے بچوں کو کمرے میں لے آتے تھے اور میں ان کو سنبھال لیتی تھی۔ انہی کے بال صبح چادر پر لگے ہوئے تھے جس کو میں صبح کو دھو دیتی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم یہ سب کام کر رہے تھے اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مجھے بلی کے بچوں سے الرجی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں صبح کو بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھیا نے مجھے جو دوائیاں لا کر دی تھی وہ بھی اسی چیز کی تھی تاکہ میری الرجی کم ہو جائے۔ ماں، بھیا کا وہ دوست بہت امیر ہے اور وہ اس کام کے ہمیں بہت زیادہ پیسے بھی دے رہا تھا۔ وہ ہمیں ایک دن کے 1000 روپے دے رہا تھا اور آج ان بچوں کا ہمارے گھر میں آخری دن تھا، کیونکہ اب وہ انہیں لے کر دوسرے شہر چلا گیا ہے اور ہم نے اتنے پیسے کما لیے ہیں کہ ہم اس کمرے کی چھت بھی ڈلوا سکتے ہیں اور گھر کا کچھ راشن بھی لا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پالتو جانور پسند نہیں ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن آپ نے تو نہ جانے ہمارے بارے میں کیا کیا سوچ لیا، ہم پر اتنا شک کیا آپ نے، ہمارے بارے میں جو باتیں بھی کی وہ ہمارے دل میں تیر کی طرح جا کر لگتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن وہ میرے سکے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ اس کا پتا تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اپنے رشتے دار بھی تو ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، وہ ان کے ساتھ جا کر بھی تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی سکی بہن ہی مانا ہے، اس نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ پورا دن وہ کام کرتا تھا، رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ سب کچھ کر لے گا، دن بھر تو وہ بیچارہ محنت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ رات کو تم آرام کیا کرو، بچوں کو میں دیکھ لوں گی، اسی لیے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اور مجھے خود پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا سوچا، میں اپنے بچوں کے بارے میں جتنا غلط سوچ رہی تھی، میرے بچے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اچھے ہیں۔ اتنی غلط باتیں میں نے ان کے بارے میں سوچی جتنی مجھے سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ہم نے یہ بات ابھیشیک کو نہیں بتائی، ادیتی نے بھی اس کو کچھ نہیں بتایا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا، کیونکہ اب یہ کام ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی نظروں میں اور زیادہ گرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد ابھیشیک نے اس کمرے کی چھت ڈلوا دی اور اب ہمارے گھر کا کمرہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ دھیرے دھیرے ہم نے بہت محنت کی، میری بیٹی نے بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے، دھیرے دھیرے اتنے بہتر ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں رہی۔ میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا، لیکن اچھا یہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیک اور اچھے بچے دیے، وہ چاہے میرے اپنے تھے یا چاہے میرے پرائے۔ اشور کی کرپا سے میرے دونوں بچے بہت ہی محنتی ہیں
اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی محنت کے دن ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کے سر پر پتا کا سایہ نہیں تھا اور میں بھی کچھ خاص کر نہیں سکتی تھی۔ اس بات کا ان کو احساس تھا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اشور کی کرپا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ہوا۔ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہاں جاتی؟ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، جو اوپر والا چاہتا ہے ہوتا وہی ہے۔ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں اور ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایسی ماؤں کو نصیحت کروں گی بچوں کے ساتھ کہ اس معاملے میں تھوڑی احتیاط ضرور کریں اور وہ غلطی نہ کریں جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کی ہے۔ مجھے دونوں کو ایک کمرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ جو نہ ہوا اور وہ ہو بھی سکتا تھا، اور اگر وہ ہو جاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ میرے بچے تو سمجھدار تھے، شاید میرے ساتھ اسی لیے ایسا نہیں ہوا۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، ان کی زندگی پر بھی دھیان رکھیں اور وہ کب کیا کر رہے ہیں اس بارے میں پوری جانکاری رکھیں، اور بچوں پر پیار کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سختی بھی رکھیں، اور وہ کیا غلطی کر رہے ہیں کیا نہیں، ان سب باتوں کے بارے میں ان سے جانکاری لیتے رہیں۔ اور اس بات کا دھیان رکھیں جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ آپ سے بھی یہی سب کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔